السلام علیکم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو بلایا اور 3 وزراء کو بلانے کے بعد کہا کہ ایک ایک تھیلا لے کے اور جو اس سے محل سے ملحق باغ ہے اس باغ میں چلے جائیں اور تینوں جو ہے وہ میرے لیے یعنی کہ بادشاہ کے لیے تھیلا پھلوں سے بھر کے لے کے آئیں۔ اگلے دن میں پھل وہ جو تھیلا ہے وہ میں چیک کروں گا۔ تینوں وزراء اس فرمائش پہ بڑے حیران بھی ہوئے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور وہ تھیلا اٹھا کے ملحقہ باغ میں چلے گئے۔ اب جو پہلا وزیر تھا اس وزیر نے تو کیا کیا، اس نے بڑا سوچ سمجھ کے اس نے بڑے چن کے تازہ اور اچھے پھل اس نے جو ہے وہ سب سے لذیذ پھل اور سب سے اچھی قسم کے پھل جو ہے وہ اس نے محنت کر کے ٹائم لگا کے وہ جمع کرا کے اور اس نے جو ہے وہ تھیلے میں ڈال دیے۔ جو دوسرا وزیر تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ نے یہ جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے اس کام کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، بادشاہ کو پھلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس نے جلدی میں کچے پکے گلے سڑے اچھے مکس قسم کے جو وہ فروٹ تھے وہ اس نے تھیلے میں بھرے اور وہ لے گیا ساتھ۔ جو تیسرا تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ نے یہ جو پھل منگوائے ہیں، ظاہر سی بات ہے بادشاہ اپنے غلاموں کو بھی کہہ سکتا تھا، تو بادشاہ صرف اور صرف جو ہے اگر وہ مقابلتاً دیکھے گا بھی تو صرف تھیلے کا سائز دیکھے گا کہ کون زیادہ پھل بھر کے لایا، تو لہٰذا اس نے پھلوں کی طرف توجہ ہی نہ دی اور اس نے صرف اور صرف گھاس پھوس اور اس طرح کی چیزیں جمع کر کے اور اس نے وہ تھیلا بھر دیا۔ اس کا تھیلا دیکھنے میں زیادہ وزنی نظر آ رہا تھا۔ تو اگلے دن جو ہے وہ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ ہاں جی وہ جو تینوں وزراء تھے ان کو کہیں کہ اپنا تھیلا لے کے میرے پاس دربار میں تشریف لائیں۔ تینوں وزراء دربار میں آئے۔ دربار میں آنے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ ان تینوں وزراء کو قید خانے میں الگ قید خانے میں ڈال دیں۔ اب جو پہلا وزیر تھا اب وہ 1 ماہ کے لیے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلا وزیر کیونکہ وقت لگا کے اچھے پھل چن چکا تھا اور اس نے بڑی کلیکشن سے پھل اکٹھے کیے ہوئے تھے، لذیذ پھل تھے، صاف ستھرے پھل اس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ اپنے وہ والے پھل کھانے شروع کر دیا اور اس کا ٹائم جو ہے وہ 1 مہینے کا بخوبی اچھی طرح سے گزر گیا۔ دوسرا جو تھا دوسرے وزیر نے کیونکہ گلے سڑے اور اچھے پھل مکس اکٹھے کیے تھے جلدی کے چکر میں، تو اس نے کیا کیا، کچھ دن جو ہے وہ گلے سڑے جو اچھے پھل تھے وہ تو اس نے کھا لیے، تو بعد میں جب اچھے ختم ہو گئے تو اس کو گلے سڑے کھانے پڑے اپنی زندگی بچانے کے لیے، تو وہ وقت تو گزر گیا اس کا لیکن وہ بیمار ہو گیا کافی زیادہ۔ جو تیسرا تھا جس نے یہ سوچا تھا کہ بادشاہ سلامت کو پھلوں سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے بلکہ بادشاہ صرف اور صرف تھیلے کا سائز دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اس بندے کے تھیلے میں اب کیونکہ صرف اور صرف گھاس پھوس جمع تھا، تو وہ چند دن ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب اس کہانی کے اینڈ پہ بادشاہ نے کیا کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس پہ میں نے جو ایک سبق کیلکولیٹ کیا نا وہ سبق یہ تھا کہ یہ جو تھیلا ہے اس تھیلے کو اگر ہم کنسیڈر کریں کہ یہ ہمیں دی گئی زندگی کی مہلت ہے اور اس تھیلے میں ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا اکٹھا کرنا ہے، اور وہ جو قید خانہ ہے اس کو ہم کنسیڈر کر لیں کہ ہماری قبر ہے، تو ہم قبر میں کیا لے کے جانا چاہیں گے؟ ہم اچھے پھل لے کے جائیں گے جس سے ہمارا وقت قبر میں اچھا گزرے، ہم درمیانہ قسم کا تھیلا لے کے جائیں گے یا ہم گھاس پھوس بھر کے لے کے جائیں گے؟ ہمارے اعمال یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم اچھے پھل لے کے جا رہے ہیں اور قبر میں ہم آرام سکون سے رہیں گے، یا ہم درمیانے اعمال لے کے جا رہے ہیں، یا ہم بالکل صرف اور صرف اس زندگی کو گھاس پھوس سے ہی بھرتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی کام کی چیز نہیں رکھ رہے جو کہ قبر میں بالکل بھی کام نہیں آئے گی۔ آئی ہوپ یہ حکایت اور یہ میسج دونوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اچھے لگیں تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔